بابر نے سلطنت تو بنائی لیکن اپنے بیٹے ہمایوں کے لیے کانٹوں کا بستر چھوڑ گیا۔ ایک طرف سگے بھائی کی غداری، دوسری طرف افغانوں کا غصہ اور ان سب کے درمیان ایک ایسا شخص جو مغلوں کے جڑ سے اکھاڑنے کی قسم کھا چکا تھا۔ یہ کہانی ہے مغل تاریخ کے سب سے زیادہ بدقسمت لیکن ہمت نہ ہارنے والے بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کی۔ تو آج آپ جانیں گے کہ مغلوں کا سب سے بڑا دشمن شیر شاہ سوری، جو کبھی بابر کی فوج میں ایک عام سپاہی ہوا کرتا تھا، کیسے مغلوں پر حاوی ہوا۔ وراثت میں ملنے والے کانٹے۔ بابر نے مرتے وقت کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ ہمایوں نے اس پر عمل کیا اور سلطنت بھائیوں میں بانٹ دی۔ کامران کو کابل، عسکری کو سنبھل۔ تاریخی غلطی۔ سلطنت کی تقسیم مغلوں کے لیے کمزوری ثابت ہوئی۔ بھائیوں نے ساتھ دینے کی بجائے ہمایوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ مشرق میں افغان اور مغرب میں گجرات کا بہادر شاہ مغلوں کو ختم کرنے کے لیے تیار تھے۔ شیر شاہ سوری ایک زیرک دشمن کا عروج۔ فرید خان شیر شاہ ایک معمولی جاگیردار کا بیٹا تھا جس نے ایک شیر کو مار کر شیر خان کا لقب پایا۔ بابر کی فوج میں تجربہ۔ شیر شاہ نے مغلوں کے ساتھ کام کر کے ان کی جنگی کمزوریاں، بارود کا استعمال اور سستی جان لی تھیں۔ چوسا کی جنگ 1539 شیر شاہ نے دھوکے سے ہمایوں کے فوج پر رات کے وقت حملہ کیا۔ مغل سپاہی سو رہے تھے۔ ہمایوں نے اپنی جان بچانے کے لیے گھوڑا گنگا ندی میں ڈال دیا۔ نظام سکہ کا واقعہ۔ ندی میں ڈوبتے ہوئے ہمایوں کو ایک ماشکی نے بچایا۔ ہمایوں نے اسے انعام میں آدھے دن کی بادشاہت دی، جس نے چمڑے کے سکے چلائے۔ جلا وطنی کا دور۔ قنوج کی آخری کوشش۔ 1540 میں ہمایوں مکمل شکست کھا کر ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ سندھ کے تپتے ریگستان۔ بھائیوں نے دروازے بند کر دیے۔ ہمایوں سندھ کے ریگستانوں میں بھٹکتا رہا۔ اسی دوران اس کی شادی حمیدہ بانو بیگم سے ہوئی۔ اکبر کی پیدائش۔ عمر کوٹ کے قلعے میں مغل تاریخ کے سب سے بڑے بادشاہ اکبر کی پیدائش ہوئی، جب اس کا باپ ایک مفرور زندگی گزار رہا تھا۔ ایران کا سفر۔ ہمایوں نے صفوی بادشاہ کے پاس پناہ لی۔ وہاں اسے شیعہ مسلک اختیار کرنے اور قندھار واپس دینے کی شرط پر فوجی مدد ملی۔ شیر شاہ سوری کی 5 سالہ مثالی حکومت۔ ہمایوں جب باہر تھا، شیر شاہ نے صرف 5 سال میں وہ کام کیے جو مغل 50 سال میں نہ کر سکے۔ جی ٹی روڈ۔ کابل سے بنگال تک سڑک بنائی۔ روپیہ۔ موجودہ کرنسی روپیہ کا آغاز کیا۔ سرائے اور ڈاک کا نظام۔ مسافرین کے لیے سرائے بنائے اور گھوڑوں کے ذریعے ڈاک کا بہترین نظام قائم کیا۔ موت کا موڑ۔ 1545 میں کالنجر کے قلعے پر حملے کے دوران بارود پھٹنے سے شیر شاہ کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے جانشین نااہل نکلے۔ واپسی اور کسر تقدیر۔ شیر شاہ کی موت کے بعد افغانوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ہمایوں نے بیرم خان کی مدد سے 1555 میں دوبارہ ہندوستان پر حملہ کیا۔ فتح دہلی۔ 15 سال بعد ہمایوں دوبارہ دہلی کی تخت پر بیٹھا۔ ہمایوں صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ستاروں اور سیاروں کی چال کا ماہر تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی ستاروں کے مطابق ترتیب دی تھی۔ وہ ہفتے کے 7 دن الگ الگ رنگ کے کپڑے پہنتا تھا، مثلاً اتوار کو پیلا، پیر کو سفید۔ اس نے دربار کے کاموں کو بھی سیاروں کی مناسبت سے تقسیم کیا تھا۔ شیر شاہ سوری کا جاسوسی نظام۔ شیر شاہ کی کامیابی کا ایک بڑا راز اس کا انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا۔ اس نے ہندوستان بھر کی سرائوں کو جاسوسی کے اڈوں کے طور پر استعمال کیا۔ ہر سرائے میں 2 گھوڑے ہر وقت تیار رہتے تھے تاکہ خبر جلد سے جلد بادشاہ تک پہنچے۔ کہا جاتا تھا کہ شیر شاہ کی سلطنت میں ایک بوڑھی عورت بھی سونے کا ٹوکرا سر پر رکھ کر سفر کرے تو کسی چور کی ہمت نہیں تھی کہ اسے ہاتھ لگائے۔
ہمایوں کو کتابوں سے اس قدر عشق تھا کہ وہ میدان جنگ میں بھی اپنی لائبریری ساتھ رکھتا تھا۔ جب وہ شیر شاہ سے ہار کر بھاگ رہا تھا تب بھی اس کے پاس چنندہ کتابوں کا ذخیرہ اور اس کے خاص کاتب ساتھ تھے۔ اس کا کتب خانہ اینٹوں پر لاد کر منتقل کیا جاتا تھا۔ یہی کتب خانہ بعد میں مغلیہ تصویر کشی کی بنیاد بنا۔ ثانیہ ارتحال۔ واپسی کے صرف 7 ماہ بعد جنوری 1556 میں ہمایوں اور اپنی لائبریری شیرمنڈل کی سیڑھیوں سے گرا اور وفات پا گیا۔ تاریخی جملہ: ہمایوں زندگی بھر ٹھوکریں ہی کھاتا رہا اور ٹھوکر کھا کر ہی اس کی جان نکلی۔ ہمایوں نے سلطنت کھوئی لیکن اسے دوبارہ حاصل کر کے اپنے بیٹے اکبر کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کی۔ اگر ہمایوں ایران سے واپس نہ آتا تو مغل سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اکبر ابھی صرف 13 سال کا ہے، باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اور ہیمو بقا لاکھوں کی فوج لے کر دہلی پر قابض ہو چکا ہے۔ دیکھیے اگلی قسط میں کیسے بہرام خان نے پانی پت کی دوسری جنگ میں مغلوں کا نصیب بدلا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا پارٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ اگلے پارٹ کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلا پارٹ مل سکے۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔